رسولك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات خاندان تطہیر ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو سرکار قائم علی محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی وستے صلواتی کا پڑھو رل کے بآواز بلند پڑھو جی الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ جناب دا ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز چکے آج دا دن مخصوص ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام تو چونکہ سرکار ابو طالب ہیں محسن رسالت محسن اسلام بلکہ میں آکھاں تو بے جانا ہو سی محسن توحید نگہبان رسالت ایک لفظ ہے معدن کان کو کہتے ہیں کون ہے سرکار عمران معدن امامت ایسی کان کہ جس کان سے امامت نکلتی ہو تو میں ایک قصیدہ سرکار دا تلاوت کرنا ہے لیکن اس قصیدے تو پہلے دل چارے کہ محسن رسالت اور محسن اسلام ہستی دے قصیدے تو پہلے ایک قصیدہ میں محسن رسالت تھا پڑھا تو ایسے سمجھیں کہ آج کی جو مجلس ہے وہ دو محسنین اسلام کے نام کرا کس محسنہ دا تذکرہ کر رہے ہیں وہ میں نہیں دستا میں ایک قطع تلاوت کردہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا صدقے بھائی کتنا اچھا سنا جی آپ نے عمر سے مرشد آپ کا شکر حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے کتنا اچھا سنا جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا جی بہت اچھا سنا ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا چونکہ کریم کربلا نے قلم دی نعمت تو نوازیا ایک قصیدہ میں اپنا لکھا ہوا آپ کو سناؤں گا سرکار عمران بادشاہ کی شان کا لیکن کافی قصیدے باجی اس پاک مخدومہ دے میں بھی لکھے مالکان دے بڑے شاعرہ نے اس پاک مخدومہ دی عزت و عظمت یعنی نظران عقیدت دے طور تے لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں جو قصیدہ میں پڑھنے لگا ہوں اس سے اچھا قصیدہ نہ میں نے خود لکھا
نہ خود پڑھا، نہ کسی ذاکر، نہ کسی شاعر سے سنا۔ بسم اللہ۔ بالکل انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا اور اپنی آمد کا بتا دیا کہ ہم علی والے ایسے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مالک ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا سا کہ جڑا قصیدہ میں تلاوت کرن لگا باجی اس تو اچھا قصیدہ تہاڈی پاک جدہ طاہرہ دا نہ میں کسی ذاکر، نہ کسی عالم، نہ کسی شاعر کو سنیا، نہ آپ لکھیا تے نہ آپ پڑھیا۔ ٹھیک ہے، اس پاک مخدومہ دے میں خود بڑے قصیدے لکھے، لیکن جڑا قصیدہ میں پڑھن لگا تسا سارے رل کے میرے لئے دعا کرنی ہے۔ مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، ذاکر ماسٹر منظور حسین عاجز لاہور والے، ٹھیک ہے، ان کا ایک لکھا ہوا قصیدہ، اب آپ کی داد اور دعا فیصلہ کرے گی کہ یہ قصیدہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لمحہ نہ میں تھوڑا ضائع کیتا ہے تے نہ اگوں کرنا ہے۔ تسی جی میں سلوات پڑھو گے نا بالکل اویں ہی میں پاک مخدومہ دا قصیدہ اے حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، 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 حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ۔ میں صدقے بار بار عرض کر رہا حق نے بخشا خدیجہ صلی اللہ علیہ کو وہ مرتبہ۔ ٹھیک ہے، کئی میرے بھائی ایسے ہیں پیچھے تشریف فرما ہے تھوڑے حیران ہیں کہ یاسر بیٹا، یاسر بھائی بار بار کہہ رہے ہیں حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، لیکن اجے تک دسیا نہیں کیڑا مرتبہ، تو میں گل دی وضاحت کرنے لگا۔ میں عرض کر رہا ہاں، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی۔ صدقے حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی۔ ٹھیک ہے، بالکل قطن میں ایک لمحہ تھوڑا میں پہلے عرض کر چکیا ضائع نہیں کرنا۔ میں یہ جڑا لاسٹ جڑا اشرا پڑھے ہے نا جی، یہ پڑھے ہے کوٹ شاہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ جی، آپ نے تائید کی۔ وہاں 2 محرم کو یہ قصیدہ پڑھا، 2 محرم، پورے 10 دن بانی اشرا مجھے اس قصیدے کی فرمائش اس لیے کرتے رہے، انہوں نے کہا کہ یہ قصیدہ جو ہمارے انتظامیہ ہیں نا پولیس والے، انہوں نے یہ قصیدہ فرمائش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بی بی کا اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے، اتنی توقیر ہے۔ ٹھیک ہے، ہن وہ جڑا مصرع میرے سنی بھراواں نوں زیادہ پسند ہے نا، وہ مصرع نظر کرنے لگا، غور کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہاں، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسمان بن گئی۔ بھئی ماشاءاللہ
بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ کریم کربلا حفاظ اللہ حسین بادشاہ یہ ہاتھ سلامت رکھیں بسم اللہ کرا بھائی مالک یہ چہروں کی رونق سلامت رکھیں علی ولی اللہ صدقے ایک واری ایو مصرہ میں پھر نہ تلاوت کرا صدقے پھر تلاوت کریں مرض کریں حق نے بچا خدیجہ کو وہ مرتبہ خدمت دین کا یہ نشان بن گئی خدمت دین کا نشان بن گئی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ہر فضیلت کا یہ ایک کرسی تھوڑی دیر شعر ہی بڑا سونا پڑھنا ہے شاید کوئی عزادار کوئی ماتمی میرا شیعہ سنی بھائی کوئی رہے پھر تلاوت کریں جی اچھا میرے بزرگ ہیں فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں جی اچھا میرا ایک اصول ہے مجھے بسم اللہ اونچی کہیں گے نا تو پھر مجھے دل کرتا ہے پڑھ پھر کہہ دوں جی صدقے پھر تلاوت کریں مرض کریں حق نے بچا خدیجہ کو وہ مرتبہ خدمت دین کا یہ نشان بن گئی خدمت دین کا یہ نشان بن گئی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی بھائی بہت شکریہ جی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ہر فضیلت کا یہ ایک لفظ ہے میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے ایک لفظ ہے الف رے بے ذرا سارے بولیں جی کیا بن گیا جی رب ایک لفظ ہے این رے بے کیا بن گیا جی الف رے بے این رے بے کون ہے مادر سیدہ عرب کی وہ ایک ارب پتی تھی یار میں نے تو پہلے بات سمجھائی ہے ٹھیک ہے عرب کی وہ ایک عرب پتی تھی لیکن کئی دن فاقے کرتی تھی میں اس پاک مخدوم دا اسلام دے اتے خرچ پڑے ہے دسنا چاہ رہے ہیں خالق نے نام کیا عطا کیتا میں عرض کر رہے ہیں سال پچیس گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں پرانے ذاکر آدیان بھئی پہلے تولو تے پھر بولو انہوں نے بھائی یہ نہیں کہا کہ پہلے تولو پھر خاموش رہو ٹھیک ہے نہیں پہلے تول لینا پھر بول اتنا بولنا جیسا مصرع ہے ٹھیک ہے شاید کوئی ماتمی رہ جائے جڑا نوکر نو دعا نہ دے غور کرنا ہے کون ہے میری پاک مخدومہ میں عرض کر رہے ہیں سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ بن سکی
اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی ہوئے ہوئے اوئے میں صدقے جاؤں میں یار مصرے کو ذرا تولیے تو صحیح تولیے بسم اللہ کر آپ کا شکریہ نیاز قبول فرمائے حسین بادشاہ نیاز کا اجر عظیم عطا فرمائے اوئے ہوئے یار مصرے اتھائی میں نے ایک جملہ یاد آ گیا مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے یقیناً جنتین مالک درجات بلند فرمائے قبلہ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب چلیں ان کا میں جملہ تلاوت کرتا ہوں لیکن پہلے میں شعر مکمل کروں ایک لفظ ہے تو وہ کیا ہوئی تو وہ کیا ہوئی مثال کے طور پہ میں پڑھ رہے ہیں میرے بعد قبلہ ذاکر ابو الحسن شاہ صاحب وہ تلاوت کر سن مجھ سے 1000 گنا اچھا پڑھنے والے ہیں میں آپ کو کہوں کہ یار آپ مجھے اتنا اچھا سن رہے ہیں تو قبلہ ابو الحسن شاہ صاحب کو آپ کیسے سنیں گے تو وہ کیا ہوئی تو وہ کیا ہوئی ہوں غور کرنے نتیجہ پیش کریں یہاں سال 25 گئے میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ بن سکی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہوئے ہوئے ماں کے قدموں میں بسم اللہ کر کریم کربلا قبول فرمائے حسین بادشاہ قبول فرمائے ماں کے قدموں میں جنت ہے تو پھر وہ کیا ہوئی جو کہ خاتون جنت کی جو کہ خاتون جنت کی باجی ماں بھائی میں ایک جملہ وہ پڑھ رہا سا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب خطاب فرماتے تھے اور وہ ایک جملہ کہتے تھے وہ فرماتے تھے مسلمانوں تم جیسوں کی ماں ہونا اور بات ہے سیدہ کی ماں ہونا اور بات ہے چلیں میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بات جتنی مشکل ہو آپ اتنی پذیرائی اچھی کرتے ہیں تو ایک جملہ ان کو اور پڑھتا ہوں ان کے بلندی درجات کے لیے وہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں ام المومنین ہونا اور بات ہے ام المعصومین ہونا کیسی ہستیاں دنیا تو ٹوٹی ام المومنین ہونا اور بات ہے ام المعصومین ہونا آج کسی ملک دا کوئی صدر ہے یا وزیر اعظم باجی آپ میری تائید کریں گے کسی ملک کا صدر ہو وزیر اعظم ہو اس کی زوجہ کو کہا جاتا ہے اس ملک کی خاتون اول کتنی داد دیں گے تو نوکر کے جملے کا حق ادا ہوگا یہ تو پھر میں ابھی جملہ کہتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں آپ نے یہ تو سنا کہ اس ملک کے صدر کی وزیر اعظم کی جو زوجہ ہے وہ ہے اس ملک کی خاتون اول لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام کی خاتون اول کون ہے پہلا مصرع شعر دی پہلی لائن جیسے آپ کا دل کرے ویسے سنیں دوسری لائن جیسے میرا دل کرے نا ویسے سنیں ٹھیک ہے غور کریں محض کریں سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے اس کی چوکھٹ کے
होए 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 होए। गनी, मैं बच्चों के लिए बता देता हूँ, गनी का मतलब दौलत। आज थे सब इसी को मिले, इसकी चौखट के इतना भिखारी थे जो, तेरी नजरों में वो भी गनी बन गए, तेरी नजरों में वो भी गनी बन गए। तपती गुर्बत की थी धूप इस्लाम पर, तपती गुर्बत की थी धूप इस्लाम पर, नानी हसनैन की साहिबा बन गई। मैं सदके मौला ये हाथ सलामत रखे, करीम करबला की जरी से मासूम ये हाथ भाई। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक कसीदा आज दे दिन दे हवाले ना, कयामत, उस कयामत को कहा जाता है कि जिसमें अकीदे की बिना पर अजर का सामान मिल जाए। अच्छा जी, एक बंदा मैं मिलिया ते ओ मैं उससे सवाल किया भाई यार सरकार इमरान सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं क्या भाई सरकार दी ज़ात अक़दस के मुतालिक तेरा तेरा क्या ख्याल है? वो आखन जी लगा जी साढ़े मुफ्ती साहब आदन भाई उन्हें कलमा नहीं पढ़िया तो वह मुसलमान नहीं। ठीक, तो मैं क्या चलो कोई गल नहीं, अगर तुहाडे मुफ्ती साहब के अकीदे के मुताबिक या तुहाडे अकीदे के मुताबिक उन्हें कलमा नहीं पढ़िया, तो मैं सवाल किया तो फिर अबू सुफियान के बारे के ख्याल है? वो आखन लगा जी साढ़े मुफ्ती साहब आदन उन्हें कलमा पढ़िया तो वह मुसलमान है। जेड़े अजे तक चुप बैठे हो भाई तुहाडी चुप की कसम है, मैं उसने लड़ाई नहीं की थी। लड़ाई वो करता है जिसके पास दलील ना हो। ठीक है बाजी, जब उसमें आख्या ना कि सरकार इमरान कलमा नहीं पढ़िया तो अबू सुफियान पढ़िया, एक बड़ी सोहनी दुआ मैं उसको दी है, वो दुआ मैं तुहानू सुनावन लगा। जिस वे उस आख्या ना भी सरकार इमरान कलमा नहीं पढ़िया तो अबू सुफियान कलमा पढ़िया, मैं उसको आख्या कि कयामत, उस कयामत को कहा जाता है कि जिसमें अकीदे की बिना पर अजर का सामान मिल जाए। मैं उसने आख्या चलो मिलकर दुआ मांगें कि जब मैशर में उठें तो तुम्हें सुफियान मिल जाए, हमें इमरान मिल जाए। केडी सोहनी दुआ है मियाँ साहब, केडी सोहनी दुआ है। हाँ गौर है जी, ठीक है जी। एक आलिम दीन का जुमला है, वो फरमा रहे हैं कि अच्छा चलो मैं इस बात को ना एक अच्छा मैं छो जी छो गौर है जी, गौर है गौर है गौर है गौर है। हाँ जी गौर है जी, कसीदा पढ़िए। अच्छा मेरा जो उन्वान है ना जी, मेरा जो मौजू है, मेरा जो टॉपिक है वो ईमान अबू तालिब नहीं। ईमान अबू तालिब तो हम पढ़ते हैं उनको जवाब देने के लिए, ठीक है। फिर आप सवाल करने का हक रखते हैं कि यासिर भाई आप बताएं आपका टॉपिक क्या है, तो मैं अपना टॉपिक आपको सुनाने लगूं। सलवात एक खूबसूरत सी तिलावत में अली बादशाह के पाक बाबा की सफर आज मौजू शुक्र शान अबू तालिब
لطف آیا بھائی سدا سلامت رہو سدا باد شاد رہو بسم اللہ کرا کریم کر ہاں بسم اللہ کرا بھائی کیا کہنے لطف آیا ذرا غور کرنے تھوڑے پیار کا شکریہ آؤ کہہ رہے ہیں اتنے ہی بہرو متے پھر آنا پے صدقے جہاں چلو بسم اللہ ماشاءاللہ اچھا ہاں بھائی کیا کہنے الہی امین غور کرنے سبحان اللہ پھر یہ میری خوش نصیبی ہے یہ پھر انعام نہیں ہے یہ ایوارڈ ہے ٹھیک ہے ہاں وہ ذرا جی بے شک میں صدقے جہاں غور کرنے آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے یہ قصیدہ آپ کے نوکر کا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیے گا کہ اس قصیدے میں آپ کا نوکر آپ کو تخیل کیسے سنائے گا ٹھیک ہے کوئی انتظار نہیں میں مصرع پھر دوہرا رہے ہیں مرض کریں ہاں آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے 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 بھائی کیا کہنے آج موضوع سخن شان ابو تسی سوال کرنے دا حق رکھ رہے ہو بزرگ سوال کرنے دا حق رکھ دیں یاسر بیٹا میرے جوان بھائی سوال کرنے دا حق رکھ دیں یاسر بھائی یہ موضوع شان ابو طالب یہ رکھا کیوں ٹھیک ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیوں یہ موضوع رکھا تو میں اپنی گل دا جواب پیش کریں آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے اور مجھ پر یہ بھی احسان ابو طالب ہے میں صدقے آپ کے پیار کا شکریہ جی صدقے یہاں آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے اور مجھ پر یہ بھی آپ کا شکریہ ایک تو آپ نے میرے ساتھ لفظ دہرایا دوسرا آپ نے تلفظ اس لفظ کا ٹھیک ادا کیا ٹھیک ہے اور مجھ پر یہ بھی احسان ابو طالب ہے ٹھیک ہے آپ کا شکریہ لطف آیا جڑی گل میں کر رہے ہیں نا یہ خالق اکبر دا پیارا محبوب فرما رہے اگر اس بات کی تمہید کروں گا نا ٹھیک ہے تو شعر کا لطف جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تمہید تقریباً آدھے گھنٹے کا ایک واقعہ وہ اس کی تمہید ہے ٹھیک ہے آج ایسے کرتے ہیں وقت آپ کا بھی بچاتے ہیں اپنا بھی بچاتے ہیں صرف اتنی میں وضاحت کرنی ہے وہ میں کر دیتی کہ جڑی میں گل کر رہا یہ اللہ دا سونا محبوب فرما رہے شان ابو طالب ہے احسان ابو طالب ہے دو لائنہ دا شعر ہے کس موقع تے کیا فرمایا اللہ دا حبیب اے محنت واڑی اللہ دا سونا حبیب فرما رہی ہے میں بھتیجا ہوں یہ پوتے ہے یہ بیٹا یہ بہو میں بھتیجا ہوں یہ پوتے ہے یہ بیٹا یہ بہو یہ مبالا نہیں میدان ابو طالب
कोई तो देगा कीमत। मैं सबके भाई सारे सारे हाय हाय। मैं भती यार केड़ा सोना तारुफ है। मैं भतीजा हूँ, ये पोते हैं, ये बेटा, ये बहू। ये मुबाला नहीं, मैदाने फिर आका पीछे वाले दाद नहीं दे रहे अभी सही देंगे। अच्छा चलो कह रहे हैं जी अब पीछे वाले भी सारे दाद देंगे। चलो मैं शेर पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। अच्छा बेशक, हाँ जी बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। फरमा रहे हैं कि आप शेर दोबारा पढ़ें, वो दाद दे देंगे। चलो मैं शेर दोबारा पढ़ रहा हूँ, बाहर करने मैच कर रहे हैं। हजूर पाक फरमा रहे हैं, मैं भतीजा हूँ, ये पोते हैं, ये बेटा, ये बहू, ये मुबाला नहीं, मैदान अबू तालिब है। आपका शुक्रिया। वो आखिरी हलाली का शुक्रिया जी, आखिरी हलाली का शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हाँ। लेकिन एक तख़य्युल पेश किया, एक और पढ़ता हूँ। खालिक अकबर ने फरमाया, मेरे हबीब मेरी इबादत कम किया करो, तुम्हारे पाँव में वरम आ जाते हैं, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं। ठीक है। कुछ उलमा से ये बात सुनी, ये उलमा ने बयान की कि खालिक अकबर ने मना फरमाया और फरमाया कि कम किया करो, तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त है। अच्छा ये तो सुना, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कि खालिक अकबर ने फरमाया कि मेरा हबीब इबादत कम किया करो। लेकिन कभी किसी से ये सुना कि खालिक अकबर के प्यारे महबूब ने जवाब क्या दिया? अगर आपका नौकर जवाब पेश करे और बात आपके यहाँ दिल पे लग जाए और आपका दिल गवाही दे कि यार यासिर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, ठीक है, फिर दुआ मेरा हक बनता है। गौर करने शान अबू तालिब है, ऐ शान अबू तालिब है। मैं भतीजा हूँ, ये पोते हैं, ये बेटा, ये बहू, ये मुबाहला नहीं, मैदान अबू तालिब। आए बिस्मिल्लाह बाज तशरीफ़ लाएँ, बिस्मिल्लाह करा। बाजी तशरीफ़ फरमा होगे, आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, तो ढेर सारा हिस्सा है मेरी ज़ाकरी में बाबा जी की दुआओं का। तशरीफ़ फरमाओगे, मेरी बड़ी खुश नसीबी शान अबू तालिब है, ए शान अबू तालिब है। अगला काफ़ी है, ज़रा आप पढ़ें, मैं ज़रा ऊंचा बोलें जी। मैदान अबू तालिब है। मेरी बात याद है आपको या बात दोहरा दूं? अच्छा चलो बच्चों के लिए दोहरा दूं। खालिक फरमा रहे मेरी इबादत कम किया करो, तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त है नहीं होती। सरकार खत्मी मरतबत ने फरमाया, भाई तवज्जो मेरे पास रखनी है, भजन सर जल्दी करें, वो आपको देख रहे हैं, मेरी बात जान चले, आप मुझे देखें जी, आप मुझे देखें। खालिक अकबर ने जो फरमाया मेरा हबीब इबादत कम किया करो, इबादत कम किया करो। अल्लाह का सोना हबीब हाथ जोड़ के दे, मेरे सोने अल्लाह मैं कोशिश भी कर लवा तावी मुझसे कम तेरी इबादत नहीं होती, क्योंकि मुझसे कम तेरी इबादत नहीं होती, क्योंकि एक तू ही तो कदरदान अबू तालिब है। ओए मुझसे कम तेरी इबादत नहीं होती, क्योंकि एक तू ही तो
ایک تو ہی تو قدردان ہے ابو طالب ہے یار. یہ آج شعر پڑھو یار, یہ والا میرا دل کر رہا ہے آج. ٹھیک ہے, اس قصیدے کے نا تقریباً 9 شعر میں نے لکھے, تو ایک شعر میں نے لکھا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں کسی ڈر کی وجہ سے, تو آج پڑھتا ہوں. میں سد کے یہاں اچھا ذاکر نو کیڑا ڈر ہوندا ہے؟ ایک ڈر ہوندا ہے بھئی مجمع داد نہ دیسی, دوجا ڈر ہوندا ہے بانی اگو دعوت نہ دیسی. ان دونوں گلاں تو بے نیاز ہو کے نا آج میں تمہیں شعر سناون لگا. ذرا غور کرنا ہے. ایک لفظ ہے مرضی. ہم جو انسان ہیں نا, ہم انسان, ہماری ہوتی ہے مرضی, ٹھیک, ہماری مرضی. ایک لفظ ہے مشیت. جو خالق اکبر کی مرضی ہے نا, اس کو مرضی نہیں کہتے, اس کو مشیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے اور دانا چہرے تشریف فرماؤ. یعنی مشیت ایزدی, ایک آپ نے لفظ آسان سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور غور کرنے اس کی اشارہ کریں, اس کی یعنی سرکار عمران, اس کی اشارہ ہے سرکار ابو طالب علی بادشاہ دے پاک بابی دی طرف. اور غور کرنے میں عرض کریں سچ تو یہ ہے کہ مشیت بھی ہے مرضی اس کی. سچ تو یہ ہے کہ مشیت بھی ہے. بسم اللہ, آپ کے پیار کا شکریہ. کریم کربلا نے آج قبول فرمائے, حسین بادشاہ نے آج قبول فرمائے. سچ تو یہ ہے کہ مشیت بھی ہے مرضی. میں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے نا, وہ اصل میں اس کی مرضی. یہ بابا جی, یہ میں نے کیا دعویٰ کیا. دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے. ٹھیک ہے, اگلے مصرے میں دلیل پیش کرنے لگا. ہو سکتا ہے تھوڑے بندے داد دیں, لیکن گل میں بڑی قیمتی کرنے لگا. غور کرنے میں کر رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ مشیت بھی ہے مرضی اس کی. سچ تو یہ ہے کہ مشیت بھی ہے مرضی اس کی. کیونکہ الحمد تو عنوان ابو طالب ہے. بھائی شکریہ. کیا بات ہے, آپ کے سمجھنے کی کیا بات, آپ کے بات پہ پہنچنے کی کیا بات. میں صدقے جاؤں. سچ تو یہ ہے کہ مشیت بھی ہے مرضی اس کی, کیونکہ الحمد تو عنوان ہے. کیونکہ الحمد تو یعنی یہ جو لفظ الحمد ہے, یہ سرکار عمران کا دیا ہوا عنوان ہے. ٹھیک ہے, 4 شعر پڑھیں, 3 پڑھیں, 2 اور پڑھیں گے جی, تاکہ 5 پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے نہیں جی, بے شک, لیکن میں 9 پڑھے نہ تو پھر آہو. ٹھیک ہے, غور کرنا ہے. ایک جنگ ہے, وہ واقعہ نہیں پڑھتا, صرف نشاندہی کرتا. جنگ خندق. تو جی شکریہ بھائی, آپ تھینک یو. جنگ خندق, سرکار علی بادشاہ نو میدان وچ بھیج کے خالق اکبر دے سونے حبیب دے چہرے تے ایک بڑی کمال مسکراہٹ. باجی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, دانا, سنجیدہ, فہمیدہ چہرے تشریف فرمائیں. میں یہ بات جو ہے نا, یہ ذرا بچوں کے لیے ذرا ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب نون کے نیچے زیر آئے گی نا, اس کا مطلب ہے کا, کے, کی. ٹھیک ہے, عنوان ابو طالب کا دیا ہوا عنوان, ابو طالب کا عنوان, احسان ابو طالب کا احسان یا ابو طالب کے احسان. ٹھیک ہے, ابھی
नून के नीचे जो जेर आएगी ना, का के की, ये आपने खुद लगा लेना है। जी बेशक बेशक, चूंकि मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि जो का के की है ना, ये फौरन लगा के ना, तो जो नौकर का हक बने वो फिर दे दीजिएगा। गौर करना है। हूँ मैं शेर पढ़ने लगा। सरकारी खत्मी मरतबा दे चेहरे थे मुस्कुराहट, जनाब सलमान वेख्या वेख्या करने लगे, या रसूलल्लाह, अपने भाई को, अपनी जान को मैदान जंग में भेज के मैंने देखा ये फितरत है, इंसान परेशान होता है। लेकिन मैं देख रहा आप अपने भाई को मौत के मुंह में भेज के बड़े मुतमईन हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सर हाय खुदा दी कसम है यार, कीमत चाहिए यार, आपकी दुआ चाहिए। जदों सवाल किया या रसूलल्लाह तुहाडा चेहरा मुतमईन और उतो मुस्कुराहट, सरकार खत्मी मरतबत मुस्कुरा के वे कहते सलमान अभी देखना सारा ईमान ही किज़्ब में तुल जाएगा। मैं सुनते अच्छा मैं किस हस्ती की शान का कसीदा पढ़ रहा हूँ जी? सरकार इमरान। वाकया मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? जंगे खंदक का। जंगे खंदक से शान सरकार इमरान पे आऊंगा। मेरा सफर देखिएगा, एक मिसरे में मैंने कितना सफर करना है। ठीक है, और गौर करना है। अल्लाह दा सोना हबीब मुस्कुरा के वे कहते हैं सलमान सारा ईमान ही किज़्ब में तुल जाएगा। देखो मैदान में इमरान अबू तालिब है। सारा ईमान ही एक ज़र्ब में तुल जाएगा। देखो मैदान में इमरान अबू तालिब है। देखो मैदान में अबू तालिब का इमरान है। अच्छा फरमा रहे हैं कि ज़ाकिर अहले बैत क़िबला सैयद इमरान शाह साहब बीमार हैं। इस ज़िक्र पाक का सदका, बल्कि चूँकि आज के उनकी जद की शहादत का दिन है, इस शहादत का सदका मालिक जल्द अज जल्द सेहत कुली अता फरमाए। जितनी हाजात लेके आप दरबार हुसैनी में तशरीफ़ फरमा हुए, मालिक आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाए। बानियान मजलिस की जितनी हाजात हैं, इस ज़िक्र पाक का सदका मालिक तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस ज़िक्र पाक का अजर अज़ीम अता फरमाए, अजर कसीर अता फरमाए। अब थक तो नहीं गए? एक शेर की और ज़हमत है, बस ज़्यादा नहीं। फिर 4 शेर कभी फिर मौका मिला आप मुझे याद करवाइएगा। 4 शेर फिर मैं और सुना दूंगा, बल्कि एक शेर और लिख के ना, तो फिर दूसरा सेट भी 5 का पूरा कर देंगे। और गौर करने 9 का अदद भी अच्छा है जी। और गौर करने थके हैं, एक शेर की और ज़हमत बनती है नहीं। मैं चल के यहाँ सारा ईमान ही एक ज़र्ब में तुल जाएगा। देखो मैदान में इमरान अबू तालिब है। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें यहाँ, सरकार सरकार सरकार। इस शेर में किबला लफ्ज़ सरकार से मुराद खालिक अकबर का प्यारा हबीब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहूँगा कि सरकार कौन है, आपने कहना है सरकार ख़त्मी मरतबत, फिर मैं शेर शुरू करूँगा। गौर करना, मैं कौन है जी, सरकार कौन है? नहीं, ऊंचा बोलेंगे फिर शेर पढ़ूंगा। सरकार खत्मी है मरतबत। हुण मैं शेर पढ़ने लगा। एक गल कौन करे किथे करे, ये मेहनत थोड़ी। गौर करने, कोई हस्ती आखरी है सदका सरकार की नाले निका खाते जाओ। सदका सरकार की नाले निका खाते जाओ। जुल्हशीरा से ऐलान अबू तालिब है। सदके 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 सदके।
होए होए सदका सदका सरकार की नालैन का खाते जाओ जुल अशीरा से फिर आका सारे का प्रोग्राम ही आका जी बिस्मिल्लाह उच्ची आको ना जी फिर आते मैं सदके तामील हुक्म करें शेर पे नजर करें मैं करें सदका सरकार की नालैन का खाते जाओ जुल अशीरा से ये ऐलान अबू तालिब है मैं सदके जा करीम करबला कदम कदम पे आपकी मुआवजत फरमाए मालिक ये जिक्र आपकी नस्लों को नसीब फरमाए जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी इथे मिंबर छोड़ देंदा तो तकरीबन तमाम सादार तमाम मोमिनीन अज़ादार मातमी तकरीबन सारियां को लिए दुआ मिल गई लेकिन अक्सर मैं एक जुमला खतीब आले मुहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब दा जरूर पढ़दा उन्हां दे बुलंदी दर्जात वास्ते वो फरमाते हैं कि लाख फजाइल के समंदर बहा दिए जाएं लेकिन वो जख्मी बीबी जो दूर से आती है और बहुत देर से जाती है वो तब तक राजी नहीं होती जब तक इस मजलूम घराने की मजलूमियत और गुर्बत न पड़ी जाए। ज़्यादा देर नहीं पढ़ना मेरे मोहसिन तशरीफ फरमाएं एक या दो वैन लेकिन बड़े दुख है खुदा दी कसम है सारा दिन पुत्रा बिरावा बनेजियां भतरीजियां मेहमाना दियां लाशां चा 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 थका होया हुसैन शायद मैं गल पहुंचा नहीं सकिया लाशां चा चा के थक होया हुसैन चलो थोड़ी हाय मैं मालका को पिंदा जुमला तब्दील करके आता गल दिल ते लग गई मैंने अगे पढ़ने की जरूरत ही ना पहुंची मैं क्या सारा दिन पुत्रा भिरावां भड़ेजियां भतरीजियां मेहमाना दियां लाशां चा चा के नहीं चुन चुन के थकाया हुसैन गल समझ आइए तो एक बार हाय जरूर करो जी अल्लाह अकबर लाशां चा चा के नहीं चुन चुन के बाजी तुसी सैयद हो तुसा बड़ी सोहनी हाय की है तुहाडे वास्ते मैं एक जुमला होर आदा कि पुत्रा ते भतरीजियां दी सिर्फ लाशां चुन चुन के नहीं लाशां दे नाल सेहरे चुन चुन के थकाया वेख रहे हैं तकरीबन हर अख्तार होगी हर हथ मजलूमे करबला नूं उन्हां दी मजलूमियत दा पुरसा देने वास्ते तैयार हो गए एक मेरे इमाम दे रोजे ते एक सलाम लिखा है कौन हुसैन इमाम दे रोजे ते लिखा है इबरत दा कुठ होया हुसैन इबरत दा कुठ होया हुसैन शिमर दियां 13 जरबा नाल कुठ होया हुसैन एक या दो वैन जी जदों मेरे इमाम इस कमीने दियां 13 जरबा नाल शहीद हो गए इस शिमर कमीने ना थोड़ा मंजर ज़हन च बनाओ इस कमीने एक खत लिखिया किसनू हाकिम शाम यजीद कमीने नू अल्लाह दी इन्हां दोवां कमीनियां ते लानत हो वैन वैन शुरू करदा वैन की शक्ल पढ़दा कि इस शिमर कमीने यजीद कमीने नू खत दे विच लिखिया क्या है उस खत दी तहरीर क्या है ज़ैनब दे वीर दी घर विच
پھوڑی تے بچھا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے بچھا اس کبھی نے خط وچ لکھیا کیا زینب دے ویر دی آدھا پیاں خط شمر نے لکھیا ہائیو حاکم کو اساں کیتے ظلم اخیرے تے اساں وچ کربل دے مارے بھیڑا دے سامنے علی دی راضی ہوئے ملک فریاد بابا سکتے جاواں آدھا پیاں خط شمر نے لکھیا ہائیو حاکم نو اساں کیتے ظلم اخیرے تے اساں وچ کربل دے مارے بھیڑا دے سامنے صدقے شاید کوئی ایسا عزادار رہ گیا ہوئے جس نے میری گل سمجھ نہ آئی ہوئے میں ایک دفعہ ذرا سادے لفظاں نا یہ گل پھر دہرا دیواں تاکہ اگلا وین پڑھنے چ آسانی ہوئے اس کمی نے لکھیا اساں وچ کربل دے مارے ہن کہندے سامنے جی بہنا دے سامنے ویر اساں وچ کربل دے جی پھر آکے اچھا بھئی بزرگیں آدھے نس تو وڈے مسائب دا ہوں دے کوئی نہیں ایک واری وقت دردنال سنا خط شمار نے لکھیا ہائیو حاکم کو اساں کیتے ظلم اخیرے تے اساں وچ کربل دے مارے بھیڑا دے سامنے سونے مکان ہو گئی سونے آسو آ گئے ایک وین اور پڑھنے لیکن وین پڑھنے تو پہلے جی کرا اچھا جی میں گل مکمل کرنے لگا جتھے جتھے مجمع کوئی سید بیٹھے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا پھر تواڈی دادی دی غربت دا دکھا وین پڑھدا مجمع جتھے جتھے کوئی سید بیٹھے میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی پہ منگدا ہن میں وین پڑھدا جدہ اس کمی نے خط لکھیا اساں وچ کربل دے مارے ہن بھیڑا دے سامنے ویر اس کمینے جدوں شام دے تخت بہ کے اس کمینے نو خط ملیا اس کمینے کم کیڑا کیتا خط دے پچھلے پاسے شمر دی اس گل دا جواب تحریر کیتا سادات تو معافی مانگ کے میں فقط یہ کچھ پڑھنا چاہ رہا اس کمینے شمر دی گل دا جواب کیڑا دیتا ہے ظالمہ